السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں کچھ لوگ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، کچھ انڈیا پہ ڈال رہے ہیں، کچھ پاکستان موجود دہشت گردوں پہ ڈال رہے ہیں، کچھ بلوچستان کے لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، کچھ BLA، یہ مختلف جو بنی ہوئی ہیں دہشت گرد تنظیمیں۔ تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے اور کس طرح کر لیتے ہیں اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود؟ مطلب ہماری اتنی نمبر 1 فوج ہے ماشاءاللہ، اور کافی جو ہے نا اس کا اتنا ہولڈ ہے پورے ملک میں۔ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ جعفر ایکسپریس کے سینیریو میں پوچھ رہے ہیں یا ہاں جی جعفر ایکسپریس کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اصل میں نا بات یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کوئی اچانک جنم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے لمبی چوڑے محرکات ہوتے ہیں ان کے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ذمہ دار ہیں کون، بالکل، کس نے ان کو کنٹرول کرنا تھا، کن کی یہ غفلت ہے اور کن کی یہ نااہلی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض یہ مان بھی لیں کہ یہ لوگ انڈیا سے آئے تھے یا افغانستان سے آئے تھے یا یہیں سے ملیٹنٹ پیدا کیے گئے، تو اس میں ذمہ داری جن لوگوں کی تھی وہ تو سیم ہی ہماری وہی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، بالکل، وہ ہمارے ادارے ہیں جن کا کام سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے۔ نہیں سر، یہاں پہ ٹارگٹ اداروں کو کیا گیا ہے، کوئی سویلین کو یا عام عوام کو نہیں کیا گیا۔ عام عوام کے تو کوئی 2-4 بندے ہوں گے جو شہید ہوئے ہیں، باقی تو اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ نہیں، میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نااہلی ہے، یہ چیز تو ہر ادارے کو ماننی چاہیے۔ بالکل، اس میں جو بھی سیکورٹی ادارہ ہے، چاہے وہ FC ہے، چاہے وہ بارڈر سیکورٹی فورس ہے، چاہے وہ آرمی ہے، ان کو ایک دفعہ تو مان لینا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ انڈیا سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے تو بارڈر کے تھرو ہی آئے ہوں گے نا، کہ اوپر سے تو نہیں گر گیا یا زمین سے تو نہیں نکل آئے بلوچستان نا۔ کے پہاڑوں میں بھی تو رہتے ہیں، وہیں پہ وہ ان کے بغیر تنظیم بنی ہوئی ہیں، جس طرح بھوٹی رہتا تھا وہ پہاڑوں میں۔ میں اس کو 1 بائی 1 لیتا ہوں نا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ افغانستان سے آئے ہیں یا ان کو سپورٹ افغانستان سے ہو رہی ہے یا انڈیا سے آ رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا سے آ رہے ہیں یا افغانستان سے آ رہے ہیں، وہ تو آپ کے دشمن ملک ہیں، انہوں نے تو آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ بالکل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جو ہم نے اتنی بڑی اپنی آرمی اور سیکورٹی فورسز بنا رکھی ہیں جن پہ اتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی نیگلیجنسی کیوں شو کروائی ہے؟ وہ کسی نہ کسی بارڈر سے تو گزر کے آئے ہوں گے نا۔ بالکل، تو جس بارڈر سے وہ گزر کے آئے ہیں تو اس بارڈر کو اپنے چیک کرنا ہے، اس بارڈر پہ سیکورٹی کی ذمہ داری وہ کس کی ہے؟ یہ ان اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ ہماری اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود یہ لوگ کیسے اندر آ گئے۔ دوسرا، جو پچھلے سالوں میں اربوں روپے کے اخراجات کر کے ہم نے فینسنگ لائن بنائی ہے، جو باڑ لگائی ہے کانٹے دار پورے افغانستان کے بارڈر پہ، اگر تو وہاں سے دہشت گردوں کو آنا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس پہ؟ نہیں، باڑ سے کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کاٹ کے بھی آ جائیں گے۔ تو پھر اس کو لگانے کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے کرپشن کی نظر ہی کرنے تھے نا، جس پہ جو خرچہ آیا ہوگا اس سے زیادہ اس پہ کھا لیے گئے ہوں گے۔ چلیں اس چیز کو ہم ابھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ 2 لوگ کہتے ہیں نا وہاں سے آئے تھے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں جو ناراض ہیں ہم سے۔ وہ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ اب اگر انڈیا سے کوئی لوگ ان کو فورس کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا افغانستان سے کر رہے ہیں تو وہاں سے تو صرف ان کے نظریات آتے ہوں گے نا، یا وہ 1-2 بندوں کو اپنا ہائر کرتے ہوں گے، لیکن جو باقی لوگ ہیں جو ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں، چلو ہم ہزاروں نہیں لیتے، سینکڑوں کی تعداد میں تو وہ ہوں گے نا، جو لوگ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ خودکش کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے۔ اب اس سارے کی ذمہ دار ہمارے ادارے اور ہمارے سیاستدان ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ سر، اب جیسے کہ آپ بلوچی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ابھی بلوچی لوگ کر رہے ہیں، مطلب جو دہشت گردی کا نام پھیلا رہے ہیں، تو اس کی انہوں نے ایک دم ایسے بیٹھے بیٹھے تو ان کو خیال نہیں آ گیا کہ اب پاکستان میں جانا شروع ہو جائیں۔ اب اس کے جو پیچھے اصل وجہ ہے اس کو نہ تو ریاست سامنے لاتی ہے اور نہ ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ اس کو چھپا کر ان کے دیے گئے ریئیکشن پہ بات کرتی ہے اور اس کو جو ہے نا دہشت گرد ثابت کرتی ہے۔ اصل میں نا سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ ہمارے یہ حکمران اور ہمارے ادارے۔ بالکل، ریزن یہ ہے کہ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک بلوچ ہیں
جہاں سے گیس بھی نکل رہی ہے بلوچستان سے، آئل بھی نکل رہا ہے، بالکل معدنیات بھی نکل رہی ہیں، وہی گیس سوئی گیس جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ادھر موجود ہے، لاہور میں جاتی عمرہ میں موجود ہے، اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہے، لیکن وہی سوئی گیس جہاں سے نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ بالکل اور ساری معدنیات جو ہم بلوچستان سے نکالتے ہیں ان کو بیچ کر ہم نے سرے محل بنا لیے، بالکل ہم نے ایون فیلڈ بنا لیے، ہم نے اپنے محلات بنا لیے، لیکن وہ لوگ آج بھی پانی کو ترس رہے ہیں، اور وہیں سے معدنیات تیل، وہ جو وہاں سے تیل نکل رہا ہے، اس تیل کو نکالنے سے اور کچھ جگہوں پہ نہ نکالنے کی وجہ سے جو ہمیں کک بیکس مل رہے ہیں، ان کی بنیاد پر آج ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گارڈز رکھ لیے، اپنے محلات بنائے ہیں، اپنی سیکورٹی گارڈز رکھ لیے، اپنی عیاشی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو 2 وقت کا لقمہ بھی میسر نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ جب میری بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہونے دیں، اگلا آپ کو میں سوال لیتا ہوں، جب یہ بات اتنی چلی جائے گی، اب گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پانی کی بوند کو ترس رہا ہے اور ایک بندہ کروڑوں روپے کی گھڑی پہن رہا ہے، تو لازمی بات ہے یہ چیز تو پیدا ہوگی۔ بالکل اب یہ تو بلوچستان تو دور کی بات ہے، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، اب جو بندہ اپنی اولاد کو قتل کر کے خودکشی کر سکتا ہے، جو ماں اپنے بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا سکتی ابھی ہے، ہائی کورٹ میں ایک نے خود کو آگ لگا دی تھی، وہی نا، جو خود کو آگ لگا سکتا ہے وہ دوسرے کو بھی لگا سکتا ہے، جو اپنے بچوں کو مار سکتا ہے وہ دوسرے بچوں کو بھی مار سکتا ہے، جو کسی اپنے بچوں کو زہر دے سکتا ہے تو وہ کسی اور کے بچوں کو بھی زہر دے سکتے ہیں۔ جب انتہا تک وسلم کا اگر آپ فرمان دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو غربت ہے یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور جب بندے کے اندر ایمان ختم ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو عام معمولی ہیں۔ مطلب پھر دہشت گردی تو ضروری ہے، صاف ظاہر ہے، وہ اپنے حق کے اب لیے جب لڑیں گے، پھر ان کو ایسے ہی ہے، جب آپ ایک چیز کو ڈپریس کرتے جائیں گے، یا فٹ بال ہے، آپ اس کو دباتے جائیں، ایک دن ہوگی وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقوں کو دیکھ لیں، آپ KPK میں کچھ لوگ، وزیرستان وغیرہ کے جو علاقے ہیں اب تو کچھ کافی بہتر ہو گئے پہلے سے، تو آپ اگر سندھ میں چلے جائیں، آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جہاں سے یہ چھوٹو گینگ وغیرہ سارے نکلتے ہیں، ان کے اثر ریزن کیا ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہاں کے وہ بڑے لوگ کھا رہے ہیں، وہاں کے نواب کھا رہے ہیں، وہاں کے جاگیردار کھا رہے ہیں، وہاں کے وڈیرے کھا رہے ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا کچھ تو یہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، صحت کا نظام نہیں ہے، کیونکہ ان حکمرانوں کے تو سر میں بھی درد ہوتا ہے، یہ لندن پہنچ جاتے ہیں، اب ان کے بچے مر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، تو جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، جب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مر تو جانا ہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم نے خود تو مرنا ہی ہے، ان لوگوں کو بھی ہم مار کے مریں۔ دوسرا، ان لوگوں کے لیے ان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بلوچستان میں پنجاب کے لوگوں کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے سورسز ہیں وہ پنجاب والے لے کے جا رہے ہیں سے۔ اچھا سر، ایک سوال مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی جب PTI والے بات کرتے ہیں تو وہ بھی عمران خان کا وہ 3 سالہ 3.5 سالہ دور کو لے کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پورے دور میں ایک بم دھماکہ نہیں تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ اب اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومتیں خود کرواتی ہیں اور خود اس پہ کنٹرول بھی کرتی ہیں؟ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو اب جیسے BLA ہے، اب BLA جو ہے وہ جو بلوچ کی جتنی بھی جماعتیں اس وقت سیاسی ہیں نا، ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ اب پچھلے دنوں میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب یہ لانگ مارچ کیا تھا محرم بلوچ نے، ایک TV اینکر ان سے بار بار یہ سوال کرتی رہی کہ BLA کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ BLA کو کنڈیم کرتی ہیں، ان کی دہشت گردی کو کنڈیم کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کیوں کریں اس کو کنڈیم، آپ نے ان کو ریسورسز دیے، آپ نے ان کو حقوق دیے، مین کہ یہ خود ان کو سپورٹ کرتی ہیں یہ جماعتیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ نہیں، یہ تو غلط بات نہیں ہے صاحب ذرا، اب ایک گھر کے 3-4 لوگ ہیں، اب 2 لوگ جو ہے نا باہر جن کے ساتھ ان کا معاملہ ہے وہ آرام سے پیار سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور 2 لوگ ہیں کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہر حال میں لڑ مر کے حق لینا ہے۔ اب یہ بھی یہی مسئلہ ہے، مارنگ بلوچ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ریاست کے پاس جاؤں گی اور حق مانگوں گی، اور دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں ہم لڑ کر حق لیں گے۔ اب فرق یہ ہے اس میں، اور دونوں ریاست میں دونوں کے ساتھ ایک سلوک، مطلب بلکہ اس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے BLA اور اس طرح کے
ان کو حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں. اب میری بات سنیں، اب جتنی بھی بلوچ پارٹیز ہیں نا، ابھی آپ پچھلے کچھ سال پہلے آپ لے لیں، جب عمران خان کا ہی دور تھا، جب آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں، ایک بندہ تھا منظور پشتین. جی بالکل. جس کے بارے میں ہمارے یہی لوگ ایجنسیوں والے جو پریس کانفرنسز کر کے کہتے تھے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. صحیح. اور جب انہوں نے کسی چوکی پہ حملہ کیا تھا تو ان پہ فائرنگ بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ہم ان کو کچل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. اب وہی بندہ منظور پشتین اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا منتخب نمائندہ ہے. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو اب اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر یہی نواز شریف کا جو پچھلا دور تھا، جب آپ نے دیکھا لانگ مارچ بھی ہوئے تھے جس میں عمران خان بھی تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی تھے، اس وقت یہی ایجنسیاں ان کو کہہ رہی تھی کہ نواز شریف اس ملک کے لیے خطرہ ہے، اور وہی کہہ رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ انڈین پرو پارٹی ہے. صحیح. اور یہاں تک بھی آیا تھا کہ ثبوت بھی سامنے آ گئے تھے کہ کون کون سے انڈین ایجنٹ ان کی کون کون سی شوگر مل سے پکڑے گئے. اچھا. اب وہی ادارے اب ان کے ساتھ نیگوشیشن بھی کرتے ہیں. اب اس کے بھائی کو انہوں نے سر یہ تو اب ایسا مطلب ہر ایک دور آتا ہے کہ یہ ایک پارٹی کو اچھا بھی قرار دیتے ہیں ملک کے لیے دشمن ملک، مطلب ملک دشمن بھی کہتے ہیں. اور اگر اس کے لیے ثبوت ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایک بندہ بھیج دیں آپ کسی بھی اس کو انڈین ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ پیش کریں، وہ کچھ عرصہ کام کرے، اسے پکڑ لیں وہاں پہ جا کے، جی جناب یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. اور نہیں، ان کے بارے میں تو یہاں تک ثبوت ہیں. جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی تھی پریس کانفرنس، انہوں نے پوری ایک لسٹ دی تھی کہ یہ انڈین کے لوگ ہیں جو انجینئر کے نام پہ انہوں نے اپنی ملوں میں رکھے ہیں، اور رمضان شوگر مل میں. اور انہوں نے جب پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری پریس کانفرنس کے بعد یہ اپنی مل کا ریکارڈ ہی جلا دیں گے. اور یہاں تک بھی ہوا ان کی اسی پریس کانفرنس کے درمیان میں خبر آ گئی تھی کہ رمضان شوگر مل میں آگ لگ گئی ہے. اور پھر جب آگ لگی، جتنی ریسکیو 1122 کی گاڑیاں گئی ہیں، جو فائر بریگیڈ گئے، انہوں نے اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا اس کو، جب تک کہ وہ سارا ریکارڈ غائب نہیں کر دیا گیا، اس کو جلا نہیں دیا گیا. یہاں تک ہے. پھر انڈیا سے جو لوگ ان کی ملوں میں آتے ہیں، ان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چیک کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وزیر اعظم کی گاڑی وہ بارڈر پہ جاتی ہے، انڈین ایجنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خصوصی مہمان ہے، ان کو چیک نہیں کرنا. اس کو پرائم منسٹر کی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ان کو جاتی عمرہ میں لے جایا جاتا ہے. پھر یہ حکومت اور ادارے سارے ملوث ہیں نا. ملوث ہیں نا، اس کا مطلب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ملوث ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ سیو کر رہے ہیں. ان کا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس ملک میں نہ آئے جو اس ملک کی تقدیر کو سنبھال سکے. اور کوئی بندہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ آ گیا جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہوگا تو ان کا یہ جو کرپشن ہے یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. ان کا یہ جو جتنے سیکورٹی گارڈز ہیں، ان کی جو عیاشی ہیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اور اسی کو بچانے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہیں، اور جب بھی اس کے خلاف کوئی اٹھے گا اس کو یہ دبا دیں گے. اب یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی پارٹی اٹھتی ہے، کوئی عوام سے لوگ اٹھتے ہیں، ان کو دبا دیا جاتا ہے. اب پی ٹی آئی میں آپ کے سامنے ہیں جو وہ لوگ تھے جو حب الوطن تھے، جو پہلی دفعہ اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کی تقدیر کو سنواریں، ان کو انہوں نے اس طرح کر دیا کہ وہ ملک یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں رہنا ہی ممکن نہیں ہے. وہ ملک چھوڑ کے کچھ چلے گئے، کچھ بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. وہ لوگ جو شروع سے ہی ان کے ایجنٹ تھے، جو کبھی اس پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی اس، ان کو ایک دن پکڑا جاتا تھا، اگلے دن پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی، اور تیسرے دن وہ کلیئر ہو جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ رہیں اور ہماری عیاشیاں ایسے ہی چلتی رہیں. اور جب تک یہ لوگ یہاں پہ قابض رہیں گے، ملک کے ریسورسز پر قابض رہیں گے، یہ ملک ایسے ہی رہے گا، دہشت گردی ایسے ہی بڑھتی رہے گی، اور ایسے ہی دھماکے بھی ہوں گے، ایسے ہی ریل کے. اچھا، وہ ٹرین کا جو ہے نا، وہ جو BLA نے جاری کی تھی ویڈیو، میں ویسے حیران رہ گیا کہ میں نے کہا ہم سے بہتر ایڈیٹر تو ان کے پاس ہیں، اتنی اچھی مطلب ویڈیو باقاعدہ ایڈٹ کی ہوئی، جیسے کہ مطلب پورا ان کے پاس سسٹم ہے. اب پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. آپ کے سامنے خبریں آتی رہی کہ 30 کے قریب جو ملیٹنٹ تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اور جو اداروں کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا. اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں نے خود 2 ویڈیو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مجھے جاننے والے ہیں. ایک لیا میں چوک اعظم میں جو بندے کی لاش آئی ہے، وہ بھی سیکورٹی فورسز کا ہی شہید ہوا ہے.
اور ایک پنجگرائی میں جو آئی ہے بالکل وہ بھی سیکورٹی فورسز کا ہی ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک میاں بندہ والے میں بھی بھی آئے ہیں 2-3. ہاں وہی نا, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا تو یہ لاشیں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں 5-6 کی خبر تھی. تو یہ تو بعد میں آئی ہوگی نا, پہلے تو یہی کہتے ہیں ہمارا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا. یہ تو جب لوگوں نے شو کروانا شروع کر دیا پھر انہوں نے دی ہے. اچھا اس کی مطلب وہ پہلے BLA کو کہتے ہیں کہ دھمکی وغیرہ بھی دیتی رہی ہے اور پھر انہوں نے جو ہے نا جا کے. اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ جب یہ ایجنسیاں ہماری ان کے پاس اتنی رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک سیاستدان کے گھر کے بیڈ روم کی ان کے پاس ویڈیو بھی پہنچ جاتی ہے, تو یہ اتنی نااہل کیوں ہیں کہ دہشت گردوں کی اتنی بڑی کارروائی کی ان کو خبر ہی نہیں پھر ہوتی. یہاں پہ دو ہی سوال آتے ہیں. پھر یہی ہو سکتا ہے نا, یا یہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں, جی ان کی توجہ اس سائڈ پہ ہے ہی نہیں, ان کی توجہ ساری سیاستدانوں پہ ہے بالکل. اور اس ملک کی حکومت پہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ لوگ انہی کی پیداوار ہیں اور یہ اس ملک میں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے دہشت گردی عروج پہ ہوئی ہے, چاہے وہ بارڈر پہ دہشت گردی دوسرے ممالک کی طرف سے ہو, چاہے وہ اندرونی دہشت گردی ہو, چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو. مطلب وہ ایک وہی ہے نا, ایک گیم کھیلنی ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے آپ ادھر سے پٹاخے بجا لیں اور کچھ ادھر سے ہم کر لیں. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا ان کے کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی ملیٹنٹ کے ساتھ رابطے ضرور ہیں. آپ کے سامنے لشکری جنگی ہو گیا, یہ سپاہ صحابہ والے, اب ان ساروں کے ساتھ نون لیگ کا گٹھ جوڑ ہے. جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے یہ عروج پہ آ جاتے ہیں, انہوں نے دہشت گردی کرنی شروع کر دینی کیونکہ ان کو پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے. اور پھر یہی لوگ پریشرائز کرتے ہیں اداروں کو کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم ان کے ذریعے آپ کو یہ کروا دیں گے. پھر اداروں کو بعض اوقات اس پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے یہ لوگ معصوم لوگوں کی جانوں کو ہلاک کریں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایسا حکمران ہو جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہو اور ویژنری ہو. مشکل ہے سر, یہ آنے ہی نہیں دیا جاتا نا اسے, مطلب جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ عوام کو اٹھنا پڑے گا, ایسا مشکل ہے. کیونکہ جب تک عوام نہیں چاہے گی, عوام اکٹھی نہیں ہوگی, اس وقت تک تو نہیں آ سکتی.